کی انگلیاں پستول کے دستے پر اتنی سختی سے جمی ہوئی تھی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑوں سے سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اگرچہ وہ ساری ہی گولیاں چلا چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کی انگلی ٹائیگر پر مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے گونج رہے تھے۔ ان دھماکوں میں وہ عجیب سی چیخ بھی گونج اٹھتی تھی جسے اس نے ابتدائی 2-3 گولیاں چلانے کے بعد سنا تھا۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جیسی کسی دم توڑتی ہوئی چڑیا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آرزو کے حلق سے ایک ہذیانی کہا ابل پڑا۔ آخر ایک بوڑھا 70 سال کا بوڑھا مرتے وقت اور بھلا کیسی آواز نکال سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مان اس کا دل بھر آیا، اس کی آنکھیں بھی آنسوں سے لبریز ہو گئی۔ پستول اس کی انگلیوں سے نکل گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر دروازے کی اس جانب کھڑی سسک سسک کر روتی رہی کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کے نرم نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اچھی لڑکیاں رویا نہیں کرتی۔ شفقت میں ڈوبی ہوئی یہ آواز اسے کہیں بہت دور سے آتی لگ رہی تھی، لیکن وہ چہرے سے ہاتھ ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے ذہن میں بگولوں کی گردش تھی اور خون کی جگہ نسوں میں شرارے بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی کن پٹیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور دماغ میں چکرانے والے بگولے رفتہ رفتہ اس کے حواسوں پر چھا رہے تھے، حتیٰ کہ اس پر تاریکی کی یلغار ہوئی اور وہ کھڑی کھڑی دائیں بائیں جولنے لگی۔ پھر اسے اپنا وجود فرش کی طرف جھکتا اور اگلے ہی ساتھ کسی گہرے تاریک کنویں میں گرتا محسوس ہونے لگا۔ وہ ان تاریکیوں کے سمندر میں گرتی چلی گئی اور اس کی ہستی پر اندھیرے ہی اندھیرے چھاتے چلے گئے۔ ٹائیگر نے پلکیں جھپکائیں اور اوشان کی طرف دیکھنے لگا، جو اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے براہ راست شہزاد کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ، یہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ اوشان نے اپنا سوال دہرایا۔ ٹھہر اوشان، یہ کہہ کر ٹائیگر نے فون اپنی طرف کھسکایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 7 ہندسوں کا یہ نمبر ڈائل کر کے دوسری طرف سے سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ان گنت سلسلے ایک دوسرے سے براہ راست مل گئے ہوں۔ چند لمحوں تک یہ آوازیں ٹائیگر کا ذہن پراگندہ کرتی رہیں، پھر ایک عجیب سی گھنٹی بجنے لگی۔ بہرام سے رابطہ کال ایک ایسے کمپیوٹر سے گزرتی تھی جو روزانہ اپنا پروگرام تبدیل کرتا تھا، اس لیے نمبر بھی بدل جاتا تھا اور یہ سب کچھ ٹائیگر کی مخصوص آواز کے زیر اثر ہوتا تھا۔ کمپیوٹر اس کی آواز سنتا تھا، اسے اپنے اندر موجود ٹیپ شدہ آواز سے موازنہ کر کے درست پا کر ایک ایسے کمپیوٹر کو اطلاع دیتا تھا جو بہرام کے کمرے تک محدود تھا۔ اس کمپیوٹر میں ٹائیگر کی آواز ایک بار پھر چیک ہوتی تھی اور پھر وہ مخصوص نمبر خود ڈائل ہو جاتا تھا جو بہرام ہر صبح اس کمپیوٹر کو دے دیا کرتا تھا۔ اس سارے عمل میں تقریباً نصف منٹ صرف ہو جاتا تھا۔ ٹائیگر ریسیور ہاتھ میں تھامے سلسلہ ملنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس دوران میں وہ کبھی کبھی اوشان کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا جو الجھن آمیز انداز میں اسے گو رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ٹائیگر نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بہرام سے کیوں رابطہ قائم کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ مل گیا اور بہرام کی ٹھوس آواز شہزاد کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ چہک پڑا۔ اوہ سویٹ ہارٹ، کیا حال ہے؟ رات کہیں اسٹون ڈنر میں تو شریک نہیں ہوئے تھے؟ اسٹون ڈنر؟ بہرام نے تاثر سے آری لہجے میں دہرایا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ڈنر جسے کھانے کے بعد عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں اور پھر جب آدمی بولتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے کسی کو کوئی پتھر کھینچ مارا ہو۔ میرے کان میں ابھی تک تکلیف ہو رہی ہے۔ شٹ اپ۔ بہرام کی گھبراہٹ پر اس بار واقعی کسی پتھر کا گمان ہوتا تھا۔ رپورٹ۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے زیر لب مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں کہا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ کیا تم خود نہیں جانتے؟ بہرام کا لہجہ بے حد ناخوشگوار تھا۔ میں تو جانتا ہوں، اوشان نہیں جانتا اور وہ مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہے۔ تو پھر اسے بتا دو، میرے کان کیوں کھا رہے ہو؟ بہرام کا موڈ واقعی خراب ہو گیا۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن بعض باتیں فضول نہیں ہیں اور آپ انہیں فضول سمجھنے پر مصر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب ستارے نہیں نکلتے۔ کسی روز میں ایک ایسی ہی رات تمہاری کھوپڑی پر بھی اتار دوں گا۔ بہرام کی گھبراہٹ میں بے پناہ جلاہٹ تھی۔ رپورٹ۔ بعد میں سویٹ ہارٹ، پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ جب تک اوشان مطمئن نہیں ہو جاتا میں اپنی توجہ کسی اور طرف مبذول نہیں کر سکتا۔ اس بار بھی شہزاد کے لہجے میں بے پناہ شرارت تھی، بلکہ اب تو اس میں خفیف سی ضد بھی شامل ہو گئی تھی۔ دفعتاً دوسری جانب سے ایک بھاری آواز سنائی دینے لگی جو کسی طرح بھی بہرام کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ہونٹوں پر موجود شرارت آمیز مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔
بہرام نے ایک ایسا ٹیپ چلا دیا تھا جو کمپیوٹر سے متعلق اسے معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ شہزاد نے اپنا سوال دہرایا اور ٹیلی فون کے ساتھ منسلک فاضل ریسیور کا بٹن آن کر دیا۔ اب دوسری طرف سے آنے والی آواز اوشان بھی سن سکتا تھا۔ کمپیوٹر ایک ایسا مشینی دماغ ہے جو انسانی ذہن کا کام ہلکا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ اعداد و شمار جمع کرتا ہے اور انسانی یادداشت کا بوجھ کم کرنے کے لیے انہیں یاد رکھتا ہے۔ نیز بوقت ضرورت وہ چند لمحوں میں یہ اعداد و شمار انسان کو بتا بھی دیتا ہے۔ دوسری جانب سے باری آواز نے جواب دیا۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے غم اور تعصب کی جھلک پیدا ہو گئی تھی۔ سن لیا اوشان؟ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اوشان نے ایک بار پھر سر کو مثبت جنبش دی اور کرب آمیز لہجے میں بولا، انسان کتنا ناکارہ ہوتا جا رہا ہے، اب وہ اپنے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ 1 صدی میں انسان بالکل ہی ناکارہ ہو جائے گا۔ جو ہستی اتنی کاہل ہو گئی ہو کہ اپنے مفاد میں سوچ بھی نہ سکے، اس سے کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کل کلاں شوہر بیوی سے اظہار محبت میں بھی بخیلی کرے گا اور اس سلسلے میں کمپیوٹر سے کام لے گا۔ بیویاں صبح و شام کمپیوٹر کی باتیں سن سن کر عاجز آ جائیں گی اور پھر ایسے کمپیوٹر ایجاد ہوں گے جو شوہر کے کمپیوٹر کی محبت بری باتوں کے جواب میں محبت آمیز باتیں کیا کریں۔ آخر انسان کدھر جا رہا ہے؟ ٹائیگر نے ماؤتھ پیس میں اوشان کے الفاظ دہرا دیے۔ دوسری جانب لمحاتی خاموشی کے بعد کمپیوٹر کی آواز ابھرنے لگی۔ انسان ترقی کی معراج حاصل کر رہا ہے اور آسمان کی طرف محو پرواز ہے۔ بے پر کی پرواز اسے کتنا اونچا اڑا سکتی ہے؟ اوشان چیخ پڑا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر یہی الفاظ ماؤتھ پیس میں دہراتا، دوسری جانب سے کلک کی آواز ابھری، گویا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ پھر بہرام کی سرد آواز سنائی دینے لگی۔ رپورٹ۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر فاضل ریسیور کا بٹن آف کر دیا اور بہرام سے باتیں کرنے لگا۔ اب وہ بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا۔ چیف، اس نے متانت سے کہا، آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے جانوروں کے فلو والے پروگرام پر لگا دیتے۔ اس معاملے میں تو اب میرے سامنے ایک بند گلی ہے۔ وہ کیوں؟ بہرام کے لہجے میں حیرت اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ بات یہ ہے کہ بوستان کی وجہ سے ہمیں ہارون تک رسائی حاصل ہوئی تھی، لیکن بالآخر وہ بھی اسی انداز کی موت کا شکار ہو گیا جیسے بوستان اور اس کی بیوی ہلاک ہوئی تھی۔ اس کا سر کاٹ کر درخت کے تنے میں بنے ہوئے طاق میں سجا دیا گیا تھا۔ سر بریدہ لاش ایک شاخ سے جول رہی تھی اور جسم کے تمام اندرونی اعضاء زمین میں دفن تھے۔ یہ سب کچھ تو پہلے بھی سن چکا ہوں، بہرام نے ناگواری سے کہا۔ بہرحال ہارون سے حامد تک رہنمائی حاصل ہوئی اور وہاں پہنچ کر اس کیس کی دم ختم ہو جاتی ہے۔ کیا وہ بھی مر چکا ہے؟ بہرام کے لہجے میں بے قراری تھی۔ نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، تو پھر وہ غائب ہو گیا ہوگا؟ نہیں، وہ غائب بھی نہیں ہوا، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر تم اسے بولنے پر مجبور کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرام غرایا۔ میرے مجبور کرنے سے پہلے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ یکایک ٹائیگر ہنس پڑا۔ تو پھر اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ وہ کوئی کارآمد بات نہیں جانتا، بہت سے مقامات اور واقعات کا تذکرہ ضرور کرتا ہے، لیکن کسی خاص چہرے کو سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ بہرام کی بڑبڑاہٹ سنائی تھی۔ حامد سینکڑوں قسم کے معاہدوں میں گرا ہوا آدمی ہے، اس معاملے میں آپ اسے گردن تک دنسا ہوا سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ایک اعتبار سے ڈبل ایجنٹ ہے، اس کا تعلق CIA اور مافیا دونوں سے ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایک طرف وہ پولیس کا مخبر ہے تو دوسری جانب مجرموں کا بھی اعلی کار ہے۔ محکمہ صحت، محکمہ سیاحت، حتیٰ کہ کسٹم کے محکمے تک کا مخبر ہے۔ وہ اس قدر باخبر آدمی ہے کہ اگر اسے الگ کر دیا جائے تو نصف دنیا کی معلومات کا سلسلہ ادھر سے ادھر رک جائے گا۔ بہرحال جو لوگ اسے جانوروں کا گوشت زہر آلود کرنے میں استعمال کرتے رہے ہیں، وہ اسے فون پر ہدایات دیتے رہے ہیں اور اس کام کا اسے 50,000 سے زیادہ معاوضہ ملتا رہا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سب باتیں درست ہیں اور اس نے تم سے جھوٹ نہیں بولا؟ آپ کا کیا خیال ہے سویٹ ہارٹ؟ ٹائیگر نے کہکہا لگا کر کہا۔ دنیا میں آپ کے علاوہ مجھ سے کون جھوٹ بولنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اگر میری بات پر یقین نہیں تو اسپتال فون کر کے معلوم کر لیجیے۔ وہ ابھی تک ٹھیک سے بولنے پر بھی قادر نہیں ہوا ہوگا۔ اس سے بات چیت کی فی الحال یہی ایک صورت ہے کہ نرس اس کا ہاتھ تھام کر کاغذ پر کچھ لکھوا لے اور پھر اپنی زبان سے پڑھ کر سنا دے۔ میں نے تمہاری طریقہ کار پر کبھی شبہ نہیں کیا۔ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر گویا معذرت کی۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ ہمیں بھی رپورٹ دیتا رہا ہے۔ اوہ چیف، بہرام کی یہ بات سن کر ٹائیگر اچھلی تو پڑا۔ دنیا کا وہ کون سا شخص ہے جو آپ کا اعلی کار نہیں ہے؟
تمہیں معلوم ہے کہ چارہ گر ایک عالمی تنظیم ہے اور اس میں لاکھوں افراد کام کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری طرف سے اسے 2000 روپے ماہانہ ملتے رہے ہیں۔ خیر اب تم چند ایسی باتیں سن لو جو ممکن ہے تمہارے لیے خبر کی حیثیت رکھتی ہوں۔ اوہ بولو 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 سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے بے قراری سے کہا۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ جانوروں کے فلو میں جو زہر استعمال ہوتا رہا ہے اس پر چارہ گر کے سائنسدان تحقیقی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زہر بہت تھوڑے عرصے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر نے آنکھیں پھیلا کر اوشان کی طرف دیکھا جو قریبی بیٹھا پیڈ پر نہ جانے کیا لکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ چیف آپ نے بنگ کب سے پینی شروع کر دی ہے؟ بکواس مت کرو۔ دوسری طرف سے بہرام کی غراہٹ سنائی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ زہر ایک مخصوص وقت تک کارآمد رہتا ہے اور وقت گزرنے کے بعد بے اثر ہو جاتا ہے۔ جانوروں کا گوشت زہر آلود کرنے والے گروہ سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ بر وقت گوشت منزل مقصود تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس طرح ملک کے عوام ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئے۔ اگرچہ زہر کا یہ معاملہ اب اتنا خطرناک نہیں رہا، گویا اس کی دوبارہ کوشش کی گئی تو حکومت اس کا آسانی سے سدباب کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ سرد نہیں پڑا۔ اب بھی لوگوں کا ایک گروہ قتل و غارت گری میں مصروف ہے۔ قتل کیا جاتا ہے، لاش کا سر کاٹ ڈالا جاتا ہے، لاش درخت سے لٹکا دی جاتی ہے اور اس کے اندرونی اعضاء دفن کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں ان خطرناک لوگوں سے نمٹنا ہے۔ ان سے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ ٹائیگر کی آواز میں شیر کسی گرج شامل ہو گئی اور قریب بیٹھا اوشان اچھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے یوں اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرانا شروع کر دیا جیسے اندیکھی مکھیاں اڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹائیگر نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری طرف سے بھی لائن ڈیڈ ہو چکی تھی۔ وہ اوشان کو گورنے لگا، پھر اس نے ایک بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا اس کی ذہنی حالت کچھ قابو میں آ گئی ہے؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، بے فکر ہو، لیکن جب وہ ہوش میں آ جائے تو اسے سمجھا دینا کہ آئندہ مجھ پر گولی نہ چلائے، کوئی گولی پلٹ کر اسے بھی لگ سکتی ہے۔ اوشان نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا موڈ یک لخت خراب ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ گولی پلٹ کر اسے کیسے لگ سکتی ہے؟ اوشان اپنے مخصوص انداز میں ہنس پڑا۔ یہ وہی ہنسی تھی جسے سن کر ٹائیگر سر سے پاؤں تک سلگ اٹھتا تھا، لیکن آج وہ اوشان کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی سماعت سے بطخ جیسی یہ مخصوص کہہ کی آوازیں ٹکرا ہی نہ رہی ہوں۔ آپ نے بتایا نہیں لٹل فادر، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ دنیا میں کوئی بھی بات ناممکن نہیں فرزند، اوشان نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اسی لیے میں تمہاری ترانیاں سن کر سہم جاتا ہوں۔ تم ابھی بچے ہو اور بڑے بڑے دعوے کر بیٹھتے ہو۔ اگر آپ کا اشارہ اپنی قدیم دشمنوں کی طرف ہے اوشان، تو میں آپ ہی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بس یہ جوش و خروش رہنے دو۔ اس وقت تمہاری آواز بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ خالی گڑے پر ہاتھ مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ میں تم سے مایوس نہیں ہوں۔ تم ابھی بہت کچھ سیکھو گے اور اس میں تمہیں اسی وقت کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جب تمہارا اپنا آپ تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ گولیاں بھی پلٹ سکتی ہیں، جانتے ہو کس طرح؟ یہ کہہ کر وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹائیگر چند لمحوں تک ذہن پر زور دیتا رہا، پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر کوئی شخص فضا میں بلند ہو کر زمین کے متوازی تمہاری طرف آئے تو تم کیا کرو گے؟ اوشان نے سوال کیا۔ اوہ لٹل فادر، ٹائیگر اچھل پڑا۔ میں سمجھ گیا، خدا کی قسم سمجھ گیا۔ میں نے اس طرح تو کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ تمہاری توجہ ہمیشہ لڑکیوں اور میدا پر کرنے والی اشیاء پر رہتی ہے، اس لیے کام کی باتوں کی طرف تمہارا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ آرزو نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس پر افسوس ہے۔ ٹائیگر بڑبڑایا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ معصوم سی لڑکی کتنے بھیانک تجربات سے دوچار ہو چکی ہے، اس کے والدین۔ میں سب جانتا ہوں، اوشان نے ہاتھ اٹھا کر اسے تفصیل بتانے سے روکتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں نے اس کی چلائی ہوئی گولیوں اور زبان سے اگلی ہوئی گالیوں سے بدمزہ ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے حیرت ہے کہ گولیوں کی آواز سن کر ہوٹل کی انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ صرف ایک آدمی کی رینگی تھی جسے میں نے جاڑ دیا تھا، اوشان نے کہا۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ کیا ہوٹل کا کوئی آدمی آیا تھا؟ ہاں، اتفاق سے روم سروس کا ایک ملازم اس وقت راہداری میں تھا۔ وہ آوازیں سن کر آیا تو میں نے VCR پر کیس چڑھا دی تھی۔ وہ یہ معلوم کر کے ہنستا ہوا چلا گیا کہ میں ایک کاؤ بوائے فلم دیکھ رہا تھا۔ خوش قسمتی ہے کہ آس پاس کے تقریباً سارے ہی سیٹ خالی ہیں، اس لیے کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے بڑے پیار سے کہا۔ کبھی کبھی تو آپ ایسی ذہانت کی بات کر گزرتے ہیں کہ بے اختیار آپ کو عقل مند تسلیم کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے، ورنہ تو میں احمق ہوں نا۔ اوشان کے تیور بگڑ گئے۔ اگر آپ کسی ایسی لڑکی کے بارے میں بے حس ثابت نہ ہوتے جس کے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے اور برے برے تل
ٹائگر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چھلانگ لگا دی، ورنہ اوشان کا اٹھا ہوا ہاتھ اس کی کھوپڑی سے دلدار لڑکی کا تصور ہمیشہ کے لیے جاڑ چکا ہوتا۔ ہوٹل کے کچن میں ایک بوڑھا آدمی رقص کے سے انداز میں جدید ترین چولہے کے سامنے اپنے جسم کا بوجھ کبھی ایک پاؤں پر اور کبھی دوسرے پاؤں پر ڈالتا ہوا بطخ پکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ چیف کک تھا جس نے آج اپنے ماتحت باورچیوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ 12ویں منزل پر مقیم وہ بوڑھا اس کی پکائی ہوئی بطخ کھاتے ہوئے اس قدر مدہوش ہو جائے گا کہ اپنی انگلیاں تک چبا ڈالے گا اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ اتفاق سے گزشتہ ایک ہفتے سے جب بھی اوشان کے لیے مرغابی یا بطخ تیار کر کے بھجوائی گئی، اس نے اسے ہمیشہ واپس کر دیا کہ وہ مطلوبہ معیار کے مطابق تیار نہیں ہوئی۔ چیف کک گاہکوں کے معاملے میں اس نظریے کا حامل تھا کہ وہ ہمیشہ درست ہی کہتے ہیں۔ اتفاق سے آج ہوٹل میں ایک نیا باورچی بھی آیا ہوا تھا، لیکن چیف کک نے اسے بطخ پکانے کی بجائے اس کام پر لگا دیا کہ وہ بطخ ذبح کر کے اس کے پر نوچے اور اسے پکانے کے لیے ہر طرح سے تیار کر دے۔ پکوان کی تکمیل وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا تھا۔ نیا باورچی ایک نو عمر لڑکا تھا، لیکن اس نے پکوان کے سلسلے میں جو حوالے دیے تھے چیف کک انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان حوالوں کی وجہ سے ہی اسے فوراً ملازمت مل گئی تھی، اور ملازمت حاصل کر کے اس کی ہونٹوں پر جو مسکراہٹ آئی تھی اسے کسی طرح بھی طمانیت بری مسکراہٹ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ مسکراہٹ شفاف تاثرات میں بجھی ہوئی تھی۔ جب چیف کک نے اسے بطخ تیار کرنے کا حکم دیا تو یہ مسکراہٹ اس وقت بھی اس کی ہونٹوں پر چپکی ہوئی تھی۔ یہ باورچی کچن بوائے کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ بطخ لے کر کچن کے ایک دور افتادہ کونے میں چلا گیا۔